بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر نماز والا درود شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے اپنا خاص فضل، کرم اور احسان فرمایا کہ ہمیں زندگی کا ایک اور دن عطا فرمایا، اور آج کے یہ دن عطا فرما کر اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ آج کے اس دن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی والے اعمال کر کے اللہ کو راضی کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں اور نافرمانیوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر توبہ و استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر کے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک آج کے اس دن میں ہمیں ہر کام، ہر مقصد میں خصوصی طور پر کامیابی عطا فرمائے، اور آج کے اس دن میں ہمیں ہر قسم کی پریشانی، مشکل اور آزمائش سے اللہ رب العزت محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے شب بارات کے حوالے سے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے رزق کے تمام تر مسائل کو حل فرما دیں گے۔ عمل شب بارات یعنی ماہ شعبان کی 15ویں رات کے حوالے سے خاص ہے۔ ماہ شعبان کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب کے معنی رات اور بارات کے معنی بری ہونے اور قطع تعلق کرنے کے ہیں، چونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے گناہوں سے قطع تعلق کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بے شمار مسلمان جہنم سے نجات پاتے ہیں۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکتوں والی رات، لیلۃ السق یعنی تقسیم امور کی رات، اور لیلۃ الرحمہ رحمت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدین ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہوئے کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سوتے ہیں، اور ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ شب بارات کی ایک بڑی خصوصیت اور فضیلت یہ بھی ہے کہ اس شب میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بے شمار لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ شب بارات کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ نے بارہا پڑھا اور سنا ہوگا، اور اگر میں بھی یہ فضیلت بیان کرنے بیٹھ جاؤں تو بہت زیادہ وقت گزر جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص عمل کی طرف، جو کہ سال میں ایک مرتبہ اگر کر لیا جائے تو انشاءاللہ رزق کے تمام مسائل اللہ رب العزت حل فرما دیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت اور بآسانی پہنچ سکے۔ شب بارات اللہ کی طرف سے خاص انعام و اکرام کی رات ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ اس رات مقدر، قسمت، تقدیر کے فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ خدا سے جو مانگا جائے وہ عطا کرتا ہے۔ اس رات کے متعلق خاص عمل وسعت رزق کا پیش خدمت ہے، جو ہمارے بزرگوں سے نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ اس عمل سے نصیب یاوری اور بخت کشائی ہوتی ہے، بد نصیبی دور ہوتی ہے، مقدر قسمت کا ستارہ عروج پکڑتا ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے انسان صاحب ثروت اور مالدار، امیر کبیر بن جاتا ہے۔ لوگوں میں اس کی امارت اور مالداری کے چرچے مشہور ہونے لگتے ہیں۔ دن بدن ترقی کے منازل طے کرتا ہے، مٹی کو بھی ہاتھ لگائے تو سونا بن جاتا ہے۔ ہر بند دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے۔ تقدیر، مقدر، قسمت ایسی سنورتی ہے کہ دیکھنے والے دھنگ رہ جاتے ہیں۔ یہ عمل خاص اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی برکت سے وسعت رزق
مال و دولت روپیہ پیسہ کے ساتھ ساتھ عزت شہرت بلند نامی بھی میسر آتی ہے، مفلسی غریبی اور تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ ایسے احباب جو مدت دراز سے معاشی بدحالی اور بے روزگاری کا شکار ہوں، اس عمل کو اس رات ضرور انجام دیں، انشاءاللہ زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ نسلوں سے چلی آ رہی معاشی و مالی بدحالی ختم ہو کر کشائش و بہتری آ جائے گی۔ اس عمل مبارک کے انجام دینے سے مالداری اور فراوانی انسان کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، ہر کام میں فائدہ میسر آتا ہے اور برکت ایسی پڑتی ہے کہ جتنا تقسیم کرو اتنا بڑھتا ہے۔ رزق مال و دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، مال و زر انسان پر عاشق و فریفتہ ہو جاتا ہے۔ انسان رزق کے پیچھے نہیں بلکہ رزق اور مال انسان کے پیچھے آتا ہے۔ یہ عمل اتنا زیادہ مجرب اور بارہا آزمایا ہوا عمل ہے کہ اس عمل کے بارے میں اگر میں کہنا شروع ہو جاؤں تو میرے لیے اس کے بارے میں بھی وقت نہیں ہے۔ اس عمل کی برکت سے آج وہ احباب صاحبان ثروت ہیں، اس عمل کی برکت سے آج وہ احباب بھی صاحبان ثروت ہیں جو کل تک دوسروں کے سامنے دامن پھیلایا کرتے تھے۔ یہ خاص عمل صرف سال میں ایک بار شب بارات میں ہی کیا جا سکتا ہے اور اس کا فائدہ تمام عمر اٹھایا جا سکتا ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 14 دانے گندم کے 14 دانے چاول کے گن کر آپ نے 14 دانے گندم کے لینے ہیں اور 14 دانے چاول کے لینے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک کرنسی نوٹ، کوئی سا بھی نوٹ ہو سکتا ہے، ایک نوٹ آپ نے لے لینا ہے۔ آپ نے لیلۃ القدر کی رات جو کہ شب بارات ہے، شب بارات کی رات میں آپ نے عمل کرنے سے پہلے 14 دانے گندم کے 14 دانے چاول کے اور ایک نوٹ آپ نے کوئی سا بھی لے لینا ہے، اور شب بارات کی رات 12 بجے، جب 12 بجے تو اس وقت آپ نے پہلے 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے وسعت رزق اور مال و زر کی نیت سے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ جب رات کو 12 بج جائیں تو اس وقت سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت برائے وسعت رزق مال و زر کی نیت سے آپ نے پڑھنی ہے۔ اس نماز کی نیت آپ نے 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کے حوالے سے اس طرح سے آپ نے نیت کر لینی ہے۔ اب آپ نے نفل نماز عام نمازوں کی طرح 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے، اور پھر سجدے میں جا کر آپ نے 14 بار واللہ خیر الرازقین پڑھنا ہے۔ سجدے میں جا کر 14 بار واللہ خیر الرازقین پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ تمام اشیاء یعنی 14 دانے چاول، 14 دانے گندم اور ایک عدد نیا نوٹ، کرنسی نوٹ کوئی سا بھی نیا جو ہو وہ ایک آپ نے جب لے لینا ہے، ان تمام چیزوں کو پلیٹ میں سامنے رکھ کر آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے 3 بار، سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے 3 بار، اور سورہ روم کی تلاوت کرنی ہے 1 بار۔ سورہ واقعہ 27ویں پارے میں ہے، سورہ مزمل 29ویں پارے میں ہے، اور سورہ روم 21ویں پارے میں ہے۔ یہ تینوں سوریں پڑھ کر پھر آپ نے یہ سب جو پڑھا ہے یہ اس پلیٹ پر جس میں آپ نے چاول گندم اور نوٹ رکھا ہوا ہے اس پر پھونک دینا ہے۔ اب یہ عمل اس طرح سے مکمل ہوا۔ میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو بتاتا چلوں کہ شب بارات کی رات کو 12 بجے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے سے پہلے آپ نے 14 دانے چاول، 14 دانے گندم اور ایک عدد نیا نوٹ اپنے پاس رکھ لینا ہے۔ اب جب 12 بج جائیں تو سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز نفل وسعت رزق کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ نفل نماز عام نمازوں کی طرح پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے، اور سجدے میں آپ نے 14 بار واللہ خیر الرازقین، واللہ خیر الرازقین 14 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہ پلیٹ جس میں آپ نے یہ تمام چیزیں رکھی ہیں، چاول گندم اور جو نوٹ رکھا ہوا ہے وہ اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور سامنے رکھ کر آپ نے قرآن حکیم کھول کر 3 مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کرنی ہے، اور 1 مرتبہ سورہ روم کی تلاوت کر کے اب یہ جو سارا پڑھا اس کے اول اور آخر آپ نے کسی بھی مقدار میں درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اب یہ جو سارا آپ نے پڑھا اس کو آپ نے ان چاولوں گندم اور نوٹ پر پھونک دینا ہے۔
اب گندم اور چاول کو گھر میں کسی محفوظ جگہ پر رکھ لیں جہاں سے آپ ان کو استعمال آپ نے نہیں کرنا، بلکہ ان کو محفوظ کر کے کسی جگہ پر رکھ دینا ہے، الماری میں یا کہیں رکھ دیں، اور اس کے ساتھ نوٹ کو بھی اپنے پاس رکھیں، لیکن اس نوٹ کو بھی آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ جس طرح آپ نے اس نوٹ کو خرچ نہیں کرنا، اسی طرح چاول اور گندم کے یہ جو 14 دانے ہیں ان کو بھی آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، ان کو بھی آپ نے پکا کر کھانا نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس ایک رات کے عمل کی برکت سے اگر اللہ نے چاہا تو اللہ آپ پر اپنا خاص فضل فرمائیں گے اور آپ کے رزق کے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ انشاءاللہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو تمام عمر آپ کو نہ کبھی رزق کی کمی ہوگی اور نہ مال و دولت کی، دست غیب جاری ہو جائے گا اور غائبانہ آمدن میسر آ جائے گی۔ یہ ایک رات ہے، اس کو آپ نے غنیمت جانتے ہوئے اس عمل کو کر لینا ہے، انشاءاللہ آپ کے رزق کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اور اس رات خاص طور پر نوافل کا اہتمام کیا جائے، تلاوت قرآن پاک کا خصوصی طور پر اہتمام کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں سے چھٹکارے کے لیے، اپنے فوت شدگان کی مغفرت کے لیے، اور اپنے جو زندگان ہیں ان کی کامیابی کے لیے، دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔